یہ مناظر اس وقت دیکھے جا سکتے ہیں دنیا نیوز کی ٹی وی اسکرین پر۔ وزارت کی کارکردگی سے متعلق معاہدے ہو رہے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت اسی مناسبت سے جس تقریب کا انعقاد کیا گیا وہاں پر موجود ہیں اور ان معاہدوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے۔ براہ راست یہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں دنیا نیوز کی ٹی وی اسکرین پر۔ اہم وزراء بھی یہاں پر موجود ہیں۔ وزارتوں کی کارکردگی سے متعلق یہ معاہدے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس تقریب کی مناسبت سے یہاں پر موجود ہیں اور ان کی جانب سے جو اہم دستاویزات ہیں، جو معاہدے ہیں، ان پر دستخط بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو اب وزیر اعظم اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ امریکن الیکشنز کو فالو کر رہا تھا جس طرح ہم سب کر رہے تھے، تو میں نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا کہ بائیڈن کی پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن کی کتنی تیاری ہوگی جب وہ آفس سنبھالے گا، اس کے مقابلے میں میری کتنی تیاری تھی جب میں نے آفس سنبھالا۔ تو ہمارا الیکشن ختم ہوا 25 جولائی کو۔ 25 جولائی کے بعد کیونکہ ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنانی تھی اور نمبرز پورے کرنے تھے، تو 25 جولائی سے لے کے جو ہمارا 18 اگست کو جو میں نے اوتھ لی، تو 25 سے لے کے 18 تک تو ہمارا مسلسل کوشش رہی کہ نمبر پورے کریں ہم، اور اس کے بعد 18 کو اوتھ لے کے اور آفس میں آ گیا۔ اب میں بائیڈن کا دیکھ رہا ہوں کہ جس دن الیکشن ختم ہوا ہے 2.5 مہینے اس کو ملے ہیں پوری طرح تیاری کرنے کی، اپنی ٹیم سلیکٹ کرنے کی۔ ہم تو نمبرز پورے کر رہے تھے نا، وہ اپنی ٹیم سلیکٹ کر سکتا ہے، پھر اس کو پوری اب بریفنگز مل رہی ہیں ڈفرینٹ منسٹریز سے، جو بیوروکریٹس ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کا کیا سچویشن ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو یہ چیز پاکستان میں، اگر میں ہر چیز کو اپنی زندگی میں ریویو کرتا ہوں کہ کیا میں بہتر کیسے کر سکتا تھا، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جو سسٹم کو ریویو کرنا چاہیے کہ جب آپ کی ٹیم بن جائے اس کے بعد پھر آپ کو ایک پورا ٹائم ملنا چاہیے گورنمنٹ سنبھالنے سے پہلے کہ اسپیسیفکلی گورنمنٹ کی تیاری کریں کہ آپ نے گورننس کیسے دینی ہے آپ کی ٹیم کی پھر بریفنگز ہو ہر محکمے کی۔ مثلا ریلوے منسٹر ہے تو اس کو پوری بریفنگ ہو کہ ریلوے کے اندر ایکچولی کیا سچویشن ہے، پھر اکانومی کے اوپر اسپیشلی پوری بریفنگ ہو کہ کس ڈیفیسٹس کیا ہیں، پھر بجلی کا کیا سچویشن ہے، گیس کا کیا ہے، تاکہ جب آپ آفس سنبھالیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ میں نے کیا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو میں نے اب جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے۔ ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی، تو 3 مہینے تک تو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کئی فگرز تو، اور خاص طور پہ پاور سیکٹر کی، یعنی 1.5 سال تک ہمیں ایکچول فگرز کا ہی نہیں پتہ چل رہا تھا۔ کوئی منسٹری سے کبھی کوئی فگر آ جاتی تھی، ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا کر رہے ہیں، پھر پتہ چلتا تھا کوئی اور فگر آ گئی ہے اور ہم اتنا اچھا نہیں کر رہے۔ تو ایک تو میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کو، ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے، اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے، اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے، اس کی پوری طرح ان کو بریفنگز دینی چاہیے۔ میں انگلینڈ میں مجھے یاد ہے کہ جب کنزرویٹیوز لگ رہا تھا کہ ہار جائیں گے، اور جب کہ لیبر کی گورنمنٹ آئی، یہ جان میجر کی گورنمنٹ تھی، اور وہ جب جانے لگی تھی تو پھر ٹونی بلیئر جیتا تھا الیکشن۔ تو مجھے پتہ ہے کہ وہ جو کنزرویٹیو گورنمنٹ کو جب ان کو یہ لگا کہ شاید ہم ہار جائیں الیکشن، تو کیونکہ لیبر گورنمنٹ پہلی دفعہ آ رہی تھی، ان کی کوئی تجربہ نہیں تھا، کیونکہ بڑی دیر کے بعد مارگریٹ تھیچر کا بڑا لمبا دور رہا تھا، تو ان کو بڑی جب دیر کر کے لیبر آنا تھا تو باقاعدہ ان کی ٹریننگ کروائی گئی۔ بیوروکریٹس نے بتا کے ان کو ہر سچویشن کا سمجھایا کہ ایکچولی کیا سچویشن ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کی کدھر پرابلمز ہیں، کیا اپنی سجیشنز دی کیسے حل کرنی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نمبر 1 چیز تو
ہمیں ایک سسٹم اپنے تھوڑا ٹویک کرنا چاہیے. ایک پیریڈ ہونا چاہیے جدھر کہ پوری طرح گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بریفنگ دیں, تیار ہوں, ہر ایریا کا پتہ ہو تاکہ آپ بہتر پریپیئرڈ ہوں. سیکنڈلی, ہمارے جو منسٹریز ہیں, اب تک منسٹریز نے جس طرح ہم چلے ہیں دیکھ کے سیکھتے رہے ہیں آن دا جاب, اسی طرح منسٹریز کے اوپر بھی اسی طرح چیزیں آئیں. اور میں دیکھتا رہا ہوں کہ کئی منسٹریز نے زیادہ بہتر پرفارم کیا, کئی انہوں نے نہیں کیا, اور کئی سیکھ رہے ہیں, کئی آہستہ آہستہ ان کی پرفارمنس اوپر جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک ملک کے اندر یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پاور ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے سینٹر سے صوبوں کے اندر, اس کے اندر بھی ایک مجھے لگا کہ ابھی تک 18th امینڈمنٹ کی پوری طرح اس ملک کو سمجھ نہیں ہے کہ کون سے شعبے, مثلا فوڈ سیکیورٹی ہے, میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں, ہے تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, لیکن ساری نیچے جو پاور ہے وہ پروونسز میں چلی گئی ہے. اب اگر ایک پروونس نہیں سینٹر کے ساتھ چلتا اور اپنی اور علیحدہ پالیسی بناتا ہے اور پرائز ڈفرینشیل آ جاتا ہے ایک پروونس میں اور دوسرے پروونس میں, تو وہ ساری قیمتیں ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور ذمہ داری سینٹر کی ہے. گندم کی قیمت اگر آٹا مہنگا ہوا تو سب برا بھلا تو سینٹر کو کہہ رہے ہیں, لیکن سینٹر کے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے کہ اگر ایک صوبہ اپنی گندم نہیں ریلیز کرتا, مارکیٹ میں نہیں دیتا, تو پرائز ڈفرینشیل کو وہ نہیں ختم کر سکتا, اس کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ذمہ داری ایک اس قسم کی سینٹر میں. تو میں یہ ڈسٹورشنز اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے ہم نے بڑی چیزیں سیکھی ہیں کہ جو میرے خیال میں کہ ہمیں آگے جا کے ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. مثلا انوائرمنٹ ہے, اب انوائرمنٹ بھی صوبوں کے اندر چلی گئی ہے, لیکن انوائرمنٹ ہمیشہ ایک فیڈرل لیول پہ رہنی چاہیے, کیونکہ سارے ملک کی انوائرمنٹ ہے. یہ تو نہیں کہ ایک صوبے میں ایک انوائرمنٹ ہوگی اور دوسرے میں دوسری ہوگی. اور اسی طرح کئی چیزیں آہستہ آہستہ ہم سیکھتے جا رہے ہیں. آج جو یہ بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا ہے کہ ہر منسٹری کی پرفارمنس کی ایویلویشن ہوگی, یہ بالکل صحیح ڈائریکشن پہ سٹیپ ہے. کیونکہ اصل میں تو 5 سال کے بعد فیصلہ یہ پبلک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان کی زندگی بہتر کی یا نہیں کی, کیا ہم نے لوگوں کے لیے جو ہم نے ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے یا نہیں کیے. تو وہ جو گورننس ہے وہ تب تک جب تک کہ ساری منسٹریز پرفارم نہیں کریں گی ہم گورننس نہیں دے سکتے. تو یہ جو آج ایک سٹیپ لیا ہے اور یہ جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں, یہ میں شہزاد ارباب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. یہ اب ہم اپنے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ ہمارے تقریباً اب 2.25 سال ہیں, اور جتنا بھی اب باقی ٹائم رہ گیا ہمیں اب اپنی جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا, کیونکہ ہماری تو گورنمنٹ پہلی دفعہ, زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ پاور میں آئے. تو یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آ گیا, اور پرفارمنس کے لیے اپنے اوپر پریشر ڈالیں. اب یہ جو آپ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں ان کے اوپر ایویلویشن ہوگی ہر منسٹری کی, اور ہر منسٹری اپنے اوپر بھی پریشر ڈالے گی کہ انہوں نے اب یہ ٹارگٹس میٹ کرنے ہیں. اور ان ٹارگٹس کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے, میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, وہ ہے پاور منسٹری کا. جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اگر ایک چیلنج ہے جو مجھے کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی سوچ کے, وہ ہے ہماری پاور منسٹری. جو بجلی ہے, یہ جو بجلی کا سیکٹر ہے یہ ایک اتنا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہے. اس میں اتنے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سب کو ریشنلائز کرنا ہے, ان سب کو سنکرونائز کرنا ہے. اگر ہم نے کوئی بھی عوام کو ایک ایسی بجلی دینی ہے کہ جو ایک ان کی وہ افورڈ بھی کر سکیں, اور ساتھ ساتھ یہ جو قرضوں کا پہاڑ چڑھتا جا رہا ہے, جو سرکولر ڈیٹ ہے, اس کو کیسے بچائے. تو یہ ہمارے لیے, میں ابھی آؤٹ لائن کر دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے پاور کا. یہ ہے ہمارا نمبر 1 چیلنج, جو کہ جو ہمیں اس پہ جتنا بھی ہم کام کریں اور کوشش کریں, اس کے اندر کئی فیکٹرز ہمارے کنٹرول میں, کئی ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں. لیکن نمبر 1 میں صرف
चैलेंजेस सामने रख रहा हूँ। दूसरा जो है हमारी सब्सिडीज़, हम तकरीबन 2,500 अरब रुपए की सब्सिडीज़ दे रहे हैं और कोशिश ये है कि सब्सिडीज़ तो होनी चाहिए, हर मुल्क में सब्सिडीज़ होती हैं और उसका मकसद ये होता है कि आपका जो कमज़ोर तबका है उसको आप उसके लिए सब्सिडी देते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको बेनिफिट देते हैं सब्सिडी से। और साथ साथ जो दूसरा मकसद होता है कि जो इलाके पीछे रह गए हैं उनके ऊपर उनको सब्सिडाइज़ किया जाए। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए, मसलन हमें एक्सपोर्ट्स, अगर हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते तो हमारा ये जो सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट डेफिसिट का है, और जो अल्लाह का शुक्र है आज जो हमने अब ये 5वें महीने फिगर देखी है कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चला गया 5 महीने रनिंग। ये भी एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में हमारी कई परफॉर्मेंसेस से मुझे बड़ा फ़ख्र है, ये एक बहुत बड़ा फ़ख्र है, क्योंकि ये अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है तो रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपए पे प्रेशर पड़ता है और रुपया अगर गिरता है तो उसका सबसे बड़ा मसला है महंगाई। और महंगाई जो है वो हमें, वो भी एक चैलेंज है कि हमने लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालना। तो एक तो ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। लेकिन जो सब्सिडीज़ हैं, सब्सिडीज़ को वेल्थ क्रिएशन के लिए इस्तेमाल करें हम, जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में, कोई इंडस्ट्रीज़ को, ताकि लोगों को रोज़गार मिले और इकॉनमी चलनी शुरू, वहाँ तक ठीक है। लेकिन कई सब्सिडीज़ हैं कि गरीब आदमी को भी वो सब्सिडी मिल रही है और इमरान खान को भी वो मिल रही है और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी वो मिल रही है और पैसे वाले लोगों को भी। तो वो जो है सेकंड चीज़ जो हमारी है कि हमने इन सब्सिडीज़ को टारगेट करना है, फोकस करना है सिर्फ इन 3 तबकों के ऊपर। और फिर जो हमारा तीसरा बड़ा चैलेंज वो मैं कह चुका हूँ, एक्सपोर्ट्स। जब तक हम अपनी मुल्क को एक्सपोर्ट्स की तरफ नहीं लगाते तो हम कभी भी इससे नहीं निकलेंगे, ये विशेष साइकिल से, कि हम जैसी हमारी इकॉनमी ऊपर जाने लगती है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए होना शुरू हो जाता है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं, वो रुपए पे प्रेशर पड़ता है, फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर पड़ता है और फिर हमें IMF के पास जाना पड़ता है। 20 दफ़ा पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक स्पेसिफिकली अब हमने पूरा जोर लगाना है। और इसके लिए मेरे एंड में मैं सम अप करूँगा कि मेरा क्या प्लान है इस पर। और फिर जो एक और बहुत बड़ा हमारे ऊपर पहाड़ चढ़ता रहा है वो पेंशन्स का है। हमारी जो पेंशन्स हैं वो इतनी हर जगह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की इदारों के अंदर पेंशन्स इतनी बढ़ती जा रही हैं और कभी किसी ने सही माने में पेंशन्स का प्लान नहीं किया। तो वो डॉक्टर इशरत हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी जो एक स्कीम पेंशन किया है, जो कि मलेशिया में डॉक्टर महातर ने तो कहा था कि वो पेंशन्स को सेविंग्स में कन्वर्ट कर दिया, वो तो उनका एसेट बन गया। तो हमारे लिए तो इस वक्त पूरी लाइबिलिटी बनी हुई है। एक तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। और जो हमने सेक्टर्स के ऊपर ख़ास कंसंट्रेट करना है वो हमारा एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर हमने कंसंट्रेट नहीं किया। एग्रीकल्चर एक है कि अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़ोर डालते रहें तो वो एक ऐसी चीज़ है कि वो मुल्क को, हमारा एग्रीकल्चर एक एम्प्लॉयमेंट भी देता है और फिर सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से हमारी फूड सिक्योरिटी भी हो जाती है और मुल्क को भी हम उठा देते हैं। और इधर चाइना का हमें बहुत फ़ायदा है, बिकॉज चाइना के साथ जो CPEC के अंदर अब हम एग्रीकल्चर के ऊपर भी कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और प्रोडक्टिविटी में, तो इंशाल्लाह वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैं आखिर में जो मैंने 2.25 साल के बाद एक नतीजे पे आया हूँ कि हमारा जो गवर्नेंस है, हमारे गवर्नेंस सिस्टम को डॉक्टर इशरत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हो ताकि तेज़ी से चीज़ें हों हमारी गवर्नेंस सिस्टम के अंदर। लेकिन जो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि हमें अब प्रायोरिटाइज़ कर, जब तक हमारा सिस्टम, हमारा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम और तेज़ चलना नहीं शुरू होता, उस तक हमें ये करना पड़ेगा, उस टाइम तक कि हमें चैनल्स बनानी पड़ेंगी कि जो हमारी टॉप प्रायोरिटी की चीज़ें होंगी उनको ए ग्रेड में डाल देंगे और फिर जो सेकंड B ग्रेड और C ग्रेड इस तरह कर देंगे। इन चैनल्स को जो ऑनलाइन रखेंगे, जो भी हमारे A ग्रेड के प्रोजेक्ट्स होंगे उनको हम ऑनलाइन फॉलो करेंगे और किसी किस्म की उनके ऊपर रुकावट नहीं होनी चाहिए,
کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ اتنے امپورٹنٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں، اربوں روپے کا ملک کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ یا نقصان ہونا ہوتا ہے، اور وہ جا کے پھنس جاتے ہیں کسی منسٹری میں اور پھر وہیں پھنس جاتے ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ مہینہ 2 مہینے، یعنی کوئی ارجنسی نہیں ہوتی کہ ملک کو فائدہ یا نقصان ہے، لیکن وہ چیزیں پھنس جاتی ہیں. تو ہم نے یہ جو ایک چینل اب بنانی ہے کہ پہلے تو ادھر سے شروع کریں گے کہ جو ٹاپ پرائرٹی ملک کے جو ایشوز ہیں، جو ہمارے جو سبجیکٹس ہیں، ان کو ہم نے فاسٹ ٹریک کرنا اور فالو کریں گے کہ کہیں بھی رکتے ہیں تو پینلائز کیا جائے گا ان منسٹریز کو جدھر بھی کہ وہ کسی وجہ سے بھی ایک ملک کے لیے جو پرائرٹی والے پروجیکٹس ہیں وہ سلو ڈاؤن نہ ہوں. اور میں خاص طور پہ ایکسپورٹ سیکٹر کے اوپر میں یہ کہتا ہوں، اور ہماری جو انڈسٹریز ہیں جو اس وقت انڈسٹریلائز کر رہا ہے ملک، اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ملک میں ڈالرز لے کے آتی ہیں، جس سے ہمارے یہاں ڈالرز بچتے ہیں یا ملک میں ڈالر آتے ہیں، اس کو ہم نے پرائرٹائز کر دینا ہے. کیونکہ یہ ایک ہمارا ونربل ایریا ہے کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ جیسے جیسے ماشاءاللہ ہماری اکانومی گرو کرنی شروع کی ہے اور ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر اٹھ رہا ہے، انڈسٹری چل رہی ہے، تو اب خوف یہ ہے کہ پریشر پڑنا شروع کر دے گا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. اور پھر کیونکہ جیسے جیسے اکانومی گرو کرے گی، امپورٹس بڑھیں گی، اور وہ جو ہمارا پریشر ہے کسی طرح اس کو ہم اوائڈ کر لیں، یعنی ہم اپنی کرنٹ اکاؤنٹ کو ڈیفیسٹ میں نہ جانے دیں تاکہ روپے پہ نہ پریشر پڑے. وہ سب سے کرٹیکل چیز ہے اس وقت کہ اللہ کا شکر ہے جیسے بھی یہ 2 سالوں کی بڑی مشکلوں کے بعد ہماری جب اکانومی اب چلنی شروع ہوئی ہے اور ہماری پازیٹیو سائنز نظر آ رہے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آگے جو پٹ فالز ہیں ہم ابھی سے پری ایمپٹ کریں ان کو. تو میں انشاءاللہ شہزاد ہم اس کی ایویلیویشن رکھیں گے اپنی منسٹریز کی، اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ ساری منسٹریز کو ہمیں پتہ ہوگا کہ جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے کیا وہ اس کے اوپر میٹ کر رہے ہیں یا نہیں، اور پھر اسی کے اوپر ان کی ایویلیویشن ہوگی. تھینک یو.